ہمارے نزدیک امیری اور غریبی کے معیار ہی کچھ اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہم سے نیچے ہے وہ اچھا معیار نہیں ہے، جو ہم سے اوپر ہے وہ اچھا معیار ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جو اپنی کلاس کے لوگ ہیں ہم اس کے اکارڈنگ دیکھیں تو اوپر والا اچھا لگتا ہے، نیچے والا اچھا نہیں لگتا، یعنی کم معیار کا لگتا ہے۔ تو ایکچولی ہمارے معیار ہی کسی خاص پیمانے پہ نہیں ہے۔ تو جبکہ ہم ایز اے مسلم دیکھتے ہیں تو اسلام نے اتنا اچھا پیمانہ دیا ہوا ہے ہمیں ماپنے کے لیے کہ ہم اگر اس معیار پہ پورے اترتے ہیں تو ہم امیر ترین ہیں، اگر ہم اس معیار پہ پورے نہیں تو یقیناً ہمیں مزید امیر ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ حدیث اتنی اچھی لگتی ہے جس میں انڈائریکٹلی امیر ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا کہ امیر ہم کیسے ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیں اگر ایک باپ مالدار ہے، امیر ترین ہے نا، تو اس کی اولاد جس کا اپنا کچھ نہیں، ابھی اس نے اپنا کچھ نہیں کمایا لیکن وہ سینہ تان کے چلتی ہے، بڑے فخر سے جی رہی ہے، سر اٹھا کے چلتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ میرا باپ امیر ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو باپ کا ہے نا، یہ اس کے مرنے کے بعد یہ سارا کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ یہ ورثہ کس کو ملنے والا ہے؟ یقیناً اولاد کو ملنے والا ہے۔ تو وہ لڑکا جس کا اپنا کچھ نہیں، جس نے ابھی کوئی کمانے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیا، جو اپنی زندگی صرف کھانے پینے اور عیش میں گزار رہا ہے، وہ صرف اس لیے امیر ہے کہ اس کا باپ امیر ہے۔ تو ایسے شخص کی امیری کیا ہے؟ لیکن کیا ہے، معاشرہ اس کو امیر کنسیڈر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ امیر خاندان سے ہے کیونکہ وہ اصل میں باپ امیر تھا۔ تو میں کہتی ہوں ایک مسلمان غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم تھوڑی سی اسلام کی سائیکی کو سمجھ لینا یا اسلام کے پیمانوں کو کم از کم اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقین کریں آپ بھی فخر سے جینے لگیں، آپ بھی سر اٹھا کے چلیں، کم از کم اس امیری کے آپ بھی اپنے آپ کو مستحق سمجھیں۔ کیسی ایک مسلمان جو ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ پھر باقاعدہ اس حدیث میں جو علم کو ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ اتنا کلیئر کیا گیا ہے کہ یہاں تو کوئی شک والی چیز باقی نہیں رہتی۔ خود سوچیں کہ جس کے حصے میں ڈھیر ساری وراثت آنے والی ہو اور بلکہ مل بھی رہی ہو اس کو، وہ کیسے مایوسی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ کیسے خود کو اتنا کم تر دنیا میں رہ کے دنیا والوں کی نظروں سے خود کو گرا سکتا ہے؟ جبکہ ہم دنیا والوں کی نظروں سے کیا، ہم خود کو خود کی نظروں سے گرا چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریب ہیں۔ بتائیں اس سے زیادہ امیری ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، نماز، یہ علم کا جو ہے لینا دینا، اس کی ڈسکشن، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اوورال تو کہا گیا علم انبیاء کی وراثت ہے۔ اس حدیث میں طبرانی کی حدیث ہے جس میں باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا گیا کہ فضا کا میراث محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اس میں وہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے یوں بازار میں گزرے اور ٹھہر گئے، کہا لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگوں تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ کہنے لگے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اپنا حصہ وصول کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے پوچھا کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسجد میں۔ لوگ جلدی سے دوڑ کے مسجد کی طرف گئے۔ یہیں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو، بانٹی جا رہی ہو تو سب کو ادھر بھگا دیتے ہیں، جاؤ آپ بھی اپنا حصہ لے آؤ، تو سارے اٹھاتے ہیں اپنے اپنے برتن، اپنی اپنی چیزیں اور وہاں سے اپنا حصہ لینے چل پڑتے ہیں۔ تو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ اچھا میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ بھی بھاگ کے مسجد کی طرف گئے۔ حضرت ابو ہریرہ وہی کھڑے رہے یہاں تک کہ لوگ مسجد سے واپس آ گئے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم مسجد میں کہ وہاں تو کوئی چیز نہیں تقسیم ہو رہی، ہم بھی واپس آ گئے۔ ابو ہریرہ نے کہا، لوگوں سے پوچھا تم نے کسی کو مسجد میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بعض لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ تلاوت قرآن کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال حرام کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ابو ہریرہ کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، فضا کا میراث محمد، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو بتائیں جس کے پاس ایک نبی کی وراثت ہے، پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وراثت قیامت تک کے لیے چھوڑ دی گئی قرآن مجید کی شکل میں، کیا اس سے بڑی وراثت اور ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی دولت کچھ اور ہو سکتی ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو وقتی طور پہ یہ چیزوں کے دھندوں میں پھنسا دیا گیا ہے، غربت آپ پہ مسلط کر دی گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ حالات پھیرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دن بدل کر لاتے ہیں، لیکن کم از کم جو مین وراثت ہے وہ تو لو جس کے بدلے میں آپ نے جو ہے، جس کی وجہ سے آپ نے آگے مستقل جو ہے امیری میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ اگر یہ وراثت نہیں لے سکے تو آپ تو سب سے بڑے خسارے میں ہو۔ اگر یہاں ایک باپ کی وراثت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے نا، ہمیں دے گا، جہاں سے بھی دے گا وہ دے گا، لیکن یہ جو نبی کی وراثت ہے یہ تو ہم نے اپنے اختیار سے لینی ہے نا۔ اگر یہ نہیں لیں گے تو ہم تو ساری زندگی کے لیے غربت میں جائیں گے اور پھر خسارے میں جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ وراثت لیتے ہیں تو ہم پرماننٹ امیر ہو جاتے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اور اب یہ مسلسل وراثت تقسیم ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے، لیکن لوگ لینے والے جا ہی نہیں رہے لینے، اپنا حصہ لے ہی نہیں رہے۔ بتائیں آپ نے کیا اپنا حصہ وصول کیا ہے؟ کیا آپ روز یہ نبی وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں جب روز وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور ہر لمحہ ہو رہی ہے تو بتائیں آپ کتنے لمحے اس وراثت کو وصول کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور کتنے اگنور کرتے ہوئے گزارتے ہیں؟ جب جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب جب آپ قرآن پاک کو سیکھنے ہیں، جب جب آپ اس سے جڑ کے اس سے وابستگی اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، وہ ہر ہر لمحہ آپ سمجھو امیری کی طرف جا رہے ہو، ہر ہر لمحہ آپ اس وراثت کو کیچ کر رہے ہو، اور اسی وراثت کو جمع کرتے کرتے آپ کی کیا پتہ کہ اسی جو آپ اس میں عمل کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس کے بدلے میں نیکیاں کما رہے ہیں، وہ ساری کیا آپ کی وراثت نہیں جمع ہو رہی؟ کیا آپ کی امیری نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی جنت میں وہ درجات بلند نہیں ہو رہے؟ جنت میں وہ جو چیزیں بعض احادیث کے اکارڈنگ آتی ہیں کہ یہاں یہ عمل کریں گے تو وہاں پھل لگ جائے گا، وہاں محل تیار ہو جائیں گے، وہاں فلاں خوبصورتی ہو جائے گی ایک، تو کیا یہ چیزیں اسی وراثت کے اکارڈنگ نہیں آئیں گی؟ اسی وراثت کے تحت نہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ملنے والی؟ تو بتائیں کہاں ہے آپ کا حصہ؟ کتنا ابھی تک کتنے سال آپ کی زندگی کے بیت گئے ہیں، اور بتائیں کتنی کی وراثت آپ نے اکٹھی کی ہے؟ بتائیں قرآن پاک کے متعلق کتنا آپ علم رکھتے ہیں؟ قرآن مجید کی روز کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سرسری تلاوت کرنا، ایک ہوتا ہے پھر اس کو ڈیپلی اس میں سے حصہ اپنا نکالنا کہ میرے حصے میں کیا آیا۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ اس کا جو علم سیکھیں کہ ایون کہ تجوید بھی سیکھتے ہیں نا، وہ بھی آپ کی اس وراثت کا حصہ ہے۔ تو قرآن پاک سے کسی بھی طرح آپ اگر جڑ جاتے ہیں نا، یہ دین سے کسی بھی طرح جڑ جاتے ہیں نا، اپنے اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی آپ پہلو اختیار کرتے ہیں نا، یہ سب وراثت کا حصہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء اپنی ایسی ہی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور جس کے پاس یہ ورثہ آ گیا، جس کے پاس یہ ورثہ آ گیا علم کا، قرآن مجید کے علم کا باقاعدہ، تو بتاؤ اس سے امیر کون ہو سکتا ہے؟ تو کم از کم اسی شوق میں اب قرآن سے جڑ جائیں کہ مجھے نبی وسلم کی یہ وراثت لینی ہے، مجھے بھی اپنا حصہ نکالنا ہے، کہیں میں باقی لوگوں کی طرح محروم نہ رہ جاؤں۔ جو لوگ اس میں سے حصہ لیے جا رہے ہیں اور اپنے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، مجھے بھی امیر ہونا ہے، مجھے یہ امیری نہ صحیح، مجھے یہ تو ملنی چاہیے، یہ تو میرے اختیار میں ہے نا۔ تو اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھیں اور لیں اپنا حصہ، کہیں آپ اپنا حصہ یہیں پہ ضائع نہ کر دینا، کہیں آپ خسارے میں نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس وراثت کا اپنے لیے لینے والا بنائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل زندگی جو ہمیں عطا کرے، تاکہ ہم بھی اس ورثے کے جو ہے اکارڈنگ اپنی جو امیری کو لے سکیں اور کل کو جنت میں جا سکیں۔